اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میٹرک اردو میں آج ہم حصہ نظم میں علامہ اقبال کی شامل نصاب نظم فاطمہ بنت عبداللہ پڑھیں گے۔ فاطمہ بنت عبداللہ ایک تاریخی نظم ہے جس میں ایک مخصوص جنگ کی طرف اشارہ ہے اور اس جنگ میں شہید ہونے والی ایک بچی کا یہاں پر اسے خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ نظم پر آنے سے قبل ہم ذرا نظم کے شاعر کو دیکھتے ہیں تو یہ نظم جو ہے وہ علامہ اقبال نے لکھی۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں جو 1877 9 نومبر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جبکہ 21 اپریل 1938 کو انہوں نے انتقال ان کا ہوا۔ علامہ اقبال کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں عزیزان کہ یوں تو ہم اقبال کی زندگی کے کئی پہلوؤں کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اقبال ایک فلسفی شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نظریاتی شاعر بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے نظریے کے پرچار کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی شاعری کو پرزور طریقے سے استعمال کرتے تھے، چاہے وہ آج کی یہ نظم ہو یا شکوہ جواب شکوہ ہو یا بانگ ضرب کے اندر موجود انقلابی نظمیں ہوں۔ اقبال اپنے نظریات کو لے کر چلتے تھے اور ان نظریات کی بنیاد پر مسلم قوم کو ایک مخصوص سوچ سے ہم آہنگ کرتے تھے۔ اقبال کی ایک نظم ہے جزیرہ سسلی، وہ بھی اسی طرح کی ہے، اور مسجد قرطبہ پر انہوں نے ایک باقاعدہ نوحے کی شکل میں ایک نظم لکھی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تاہم فی الحال ہم اقبال کی کچھ کتابوں کے نام دیکھیے گا کہ علم الاقتصاد یہ نثر کی کتاب تھی، مکاتیب اقبال، اقبال نے جو خطوط لکھے انوار اقبال، خطبات اقبال، اور اس کے علاوہ پھر اقبال کے جو فارسی شعری مجموعے ہیں ان کا نام ہے اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، اور پھر بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان اعجاز، یہ کچھ اقبال کی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ کلیات اقبال بھی شائع ہو چکی ہے۔ اقبال فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں شاعری کیا کرتے تھے۔ اب ذرا ہم اس نظم کی طرف آتے ہیں میرے عزیزوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم میں کیا بات کی گئی ہے۔ اس کو پہلے ہم پورا پڑھیں گے۔ فاطمہ بنت عبداللہ۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بیتے غوث پر، ہے جسارت آفرین شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسے چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں۔ پل رہی ہے ایک قوم تازہ آغوش میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور۔ دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کے تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کو کبھی تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس نظم کو ہم اس سے پہلے کہ ہم اس کے اشعار کو بھی کھولیں، خلاصہ سن لیجئے کہ فاطمہ بنت عبداللہ جنگ طرابلس کی ایک ایسی کمسن شہید ہے کہ جس کا جب خون ہوا یا جب وہ شہید ہوئی تو پوری دنیا میں اس بچی کے خون ناحق کی وجہ سے نہ صرف یہ معاملہ بہت مشہور ہوا، بلکہ اس کی وجہ سے ایک مرتبہ عالم اسلام میں ایک عجیب سی انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس بچی
پر نہ صرف ساری دنیا کے شعراء نے لکھا، علامہ اقبال نے بھی اس پر لکھا، بلکہ اس بچی کو ایک استعارہ قرار دیا، ایک امید نو کا استعارہ بنی فاطمہ بنت عبداللہ کہ وہ عالم اسلام میں ایک مرتبہ پھر انقلاب کی شکل میں فاطمہ کا خون شامل ہوا۔ 1912 میں جب جنگ ہوئی تھی طرابلس کی، تو تب یہ بچی کہا جاتا ہے کہ 13 یا 14 سال کی تھی، اور اسے یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ یہ بچی جنگ کے دوران زخمیوں کو پانی پلاتی رہی، اور اسی پانی پلانے کے دوران پانی پلاتے پلاتے یہ مخالف جو فوج تھی، جو اٹلی کے ساتھ مقابلہ تھا ترکی کا، تو جب مخالف فوج نے فاطمہ کو دیکھا تو اس کی ایک سپاہی نے اس بچی کو بالوں سے پکڑا اور تشدد کرنے کی کوشش کی، تو اس موقع پر وہاں موجود ایک زخمی مسلمان سپاہی نے اسے بچانے کی بھی کوشش کی، اور اسی دوران اس بچی کو گولی مار دی گئی تھی اور یہ شہید ہوئی تھی۔ یوں اب ذرا دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، اب لفظوں کی مزاج کو بھی دیکھیے گا عزیزان۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، امت مرحوم مرکب توصیفی، وہ امت جس پر رحم کیا گیا ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا عزیزان، عموماً ہم مرحوم سے مراد ہمارے ذہن میں فوراً کسی مرے ہوئے کا تصور آتا ہے، اصل میں مرحوم اس میں مفعول ہے، راحم اس میں فاعل ہے، جبکہ رحم کرنا ایک فعل ہے۔ تو جس امت پر رحم کیا گیا ہو اسے امت مرحوم کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا، اے پروردگار میری امت کو بخشنا، اور ہر جگہ پر بخشش امت کے لیے حضرت نے دعائیں مانگی، لہذا یہ وہ امت ہے جس پر خود خدا رحم کرتا ہے۔ اور اسی تناظر میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کو امت مرحوم کہہ کے مخاطب کیا، جبکہ مشت جو ہے مٹھی کو کہا جاتا فارسی میں۔ اے فاطمہ تو امت مرحوم کی آبرو ہے۔ علامہ اقبال جن کی نظم، یہ والی نظم بھی بانگ درا میں شامل ہے، فاطمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو وہ ہے کہ تیری وجہ سے امت مرحوم کو عزت ملی۔ یقیناً جب جنگ میں تم نے غازیوں کو پانی پلایا اور زخمیوں کی دلجوئی کی، اور راہ جہاد میں جان دینے سے بھی گریز نہیں کیا، تو تم پر ہم فخر کر رہے ہیں۔ اور جس خاک سے انسان خاک کا بنا ہوتا ہے، تو تیری مشت خاک کا، یعنی کہ جس خاک سے تیرا وجود عمل میں آیا، اس کا ہر ذرہ معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ تو چونکہ یاد رکھیے گا کہ فاطمہ بنت عبداللہ ایک بالکل چھوٹی سی بچی تھی، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو وہ عزت دار، تو وہ معصوم، تو وہ فخر قوم ہے، فخر اسلام ہے کہ جس پر جتنا جو ہے ناز کیا جائے کم ہے، اور تیرا ایک ایک ذرہ معصوم ہے، ہمیں تجھ پر فخر ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت اعزاز کو کہتے ہیں، عزت کو کہتے ہیں۔ حور صحرائی، غور کیجئے گا، صحرا ریگستان، حور صحرائی، چونکہ فاطمہ بنت عبداللہ کا تعلق عرب سے تھا، تو لہٰذا اس بچی کو اس نسبت سے یہ بات کی گئی کہ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی۔ یہاں پہ بچی کو براہ راست حور صحرائی کا استعارہ دیا گیا ہے۔ غازیان دین کی سقائی، سقائی پانی پلانے کے کام کو کہتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس بچی نے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک کام یہ کیا تھا کہ یہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ تو اس طرف علامہ اقبال ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صحرا کی حور، اے عرب کی شہزادی، اللہ نے تیرے نصیب میں یہ سعادت لکھ دی تھی کہ تو معصوم بچی تھی، اور تجھے
غازیان دین جو دین کی خاطر لڑ رہے تھے، ان غازیوں کو پانی پلانے کا اعزاز تجھے حاصل ہوا، اور اے فاطمہ یہ بات تیرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ تو نے وہ کام کیا جو کام پروردگار کی نظر میں، خدا کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کرتے ہوئے فاطمہ بنت عبداللہ کو حور صحرائی کہا، اور پھر اس حور صحرائی کو حور، اب دیکھیے نا، حور از خود جنتی کو اور جنت کی مخلوق کو کہا جاتا ہے، تو حور صحرائی یعنی کہ فاطمہ کو بھی جنت کی مخلوقات میں شامل کر کے علامہ اقبال، کیونکہ یہ شہید ہوئی تھی بچی۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ تیری اس قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی، تو نے دین کے غازیوں کی سقائی کی ہے، انہیں پانی پلایا ہے۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بیتے غوث پر، اے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ کیونکہ یہ نظم ہے تو اس کا ایک ایک شعر دوسرے سے جڑا ہوا ہے کہ فاطمہ تجھے اگر پانی پلانے کا اعزاز ملا ہے تو یہ پانی پلانا بھی اپنی جگہ ایک جہاد ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جو بے تیغ و سپر، یعنی کہ ڈھال کے بغیر، تلوار کے بغیر تو کر گئی، لیکن تو نے یہ جنگ لڑی کیسے لڑی؟ پانی پلا کے لڑی۔ یہ جنگ تو نے خدمت کر کے لڑی، تو ہے جسارت آفری۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے کہ اور آفرین ہو تجھ پر شوق شہادت کی، تجھے کس قدر شہادت کا شوق تھا۔ اب ذرا ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بغیر تلوار کے، بغیر شمشیر کے بھی نکل پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ لڑنے کے لیے ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے، تلوار کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تو کس قدر جام شہادت پینے کے خواہشمند تھی اے بیٹی کہ تو اللہ کے راستے میں بے تیغ بغیر تلوار کے تو لڑتی رہی۔ تیرا یہ عمل دیگر بچیوں کے لیے، قوم کی بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تجھے شوق شہادت جو تیرے اندر موجود تھا اسی کے تحت پروردگار نے تجھے منصب شہادت پر فائز ہونے کا بھی اعزاز بخشا۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی عرب اپنے خاکستر میں تھی۔ یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے کہ اب یہاں پہ بچی کو علامہ اقبال نے کلی کہہ کر مخاطب کیا۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی۔ یاد رکھیے گا عزیزان کہ جس وقت یہ جنگ طرابلس لڑی گئی تھی اس وقت مسلمانوں پر کوئی اچھا عہد نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا عہد زوال تھا، لہذا اسی سے مربوط یہ بات کی گئی ہے کہ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی۔ عالم اسلام کو خزاں منظر کہا گیا۔ یہ مسلمانوں کا گلستان وہ گلستان تھا جہاں خزاں ہو، جہاں مسلمان زوال میں تھے، لیکن اس زوال میں، اس خزاں رسیدہ گلشن میں فاطمہ بنت عبداللہ بجائے خزاں کے باہر کی علامت بنی اور وہ کلی بن کر وہاں موجود تھی۔ ایسی چنگاری بھی عرب اپنے خاکستر میں تھی۔ یہ بڑا خوبصورت ماحول ہے شعر میں عزیزان کہ جب کہیں آگ لگ جاتی ہے اور شعلے بھی بالکل جل جل کر آخر میں بالکل راکھ ہو جائیں تو راکھ کا ڈھیر بالکل شانت، خاموش اور پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اس پرسکون راکھ کے ڈھیر کے نیچے بھی بعض اوقات چنگاریاں ہوتی ہیں، اور ان چنگاریوں کو ذرا سی ہوا ملے تو ان میں سے کوئی چنگاری اڑ کے نکل آتی ہے اور اپنی روشنی دکھاتی ہے، اپنی تپش دکھاتی ہے۔ اور یہی بات علامہ اقبال کو فاطمہ بنت عبداللہ میں بھی نظر آئی۔ فاطمہ بنت عبداللہ کے متعلق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ تیری مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ اس شعر میں گلستان خزاں سے مراد ملت اسلامیہ ہے جس میں نفاق کی وجہ سے اتحاد ختم ہو چکا تھا، لیکن فاطمہ بنت عبداللہ کی شہادت کے بعد پورے ملت مسلمہ نے یک زبان ہو کر اس عمل اور اس چھوٹی بچی پر حملے کی مذمت کی، اور اس کے بعد مل کر آواز اٹھائی، اور پھر اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کی اس جنگ میں ترکی کو تو ویسے تو شکست مان کر طرابلس اور دوسرے صوبے جو ہے وہ اٹلی کے حوالے
کر دیے تھے انہوں نے، لیکن مقامی مجاہدین نے غیر ملکی قابضین کے خلاف جدوجہد جاری رکھی تھی۔ تو اس تناظر میں بھی علامہ اقبال نے اس اجڑے ہوئے دیار کو یا گلستان کو فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بچی کے ذریعے ملنے والے سہارے سے ایک امید لے کر کہا کہ یہ کلی ہے اور یہ وہ چنگاری ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر عالم اسلام میں بہار آئے گی، ایک مرتبہ پھر شمع اسلام روشن ہوگی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ہرن کو کہتے ہیں، باقی خوابیدہ سوئی ہوئی، خواب فارسی کا لفظ ہے۔ دیکھیے گا عزیزان کہ اس شعر کے اندر بھرپور طریقے سے امید کی، اس شعر کے اندر امید، یہ شعر بنیادی طور پہ رجائیت سے بھرپور ہے، اس کے اندر آنے والے وقتوں کی بہت اچھی امیدیں چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ اس دور میں کہ جب آلریڈی مسلم معاشرہ زبوں حالی کا شکار تھا اور اقبال دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ انتشار ہے، نفاق ہے، اور مسلمانوں کی اسی نفاق کا نتیجہ ہر جگہ مسلمان بھگت رہے تھے۔ اس دور میں جب اس بچی کی شہادت سے اقبال نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا، تو پھر اقبال کہتے ہیں کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ جس ملت کو ہم نے صحرا سے تشبیہ دی ہوئی ہے، بالکل ویران، اس میں بہت سے آہو ہیں، ہرن موجود ہیں۔ اگر مسلمانوں کا گلستان لٹ چکا ہے اور پھول ہمارے سارے بکھر چکے ہیں اور اب ہم صحرا بن گئے ہیں، تو پھر صحرا بھی کبھی دامن خالی نہیں ہوتا، بلکہ صحرا میں بہت سارے چھپے ہوئے آہو ہوتے ہیں، ہرن ہوتے ہیں، جو کہ صحرا کی خوبصورتی ہیں۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بچیاں جب تک موجود ہیں، ان جیسی بچیوں اور ان کے طرز عمل سے ایک قوم سبق لے سکتی ہے۔ اور بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ بعض اوقات بادل برس جائیں آسمان سے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل بادل خاموش ہو گئے ہیں اور بالکل اس کے اندر کہیں سے بھی بجلیاں نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ بعض اوقات برسے ہوئے بادل میں بھی بجلی پنہا ہے، اور وہ فاطمہ بنت عبداللہ کی شکل میں۔ ملت مسلمہ کے تمام اختلافات کے باوجود جب تک اس طرح کی بچیاں موجود ہیں تو عالم اسلام میں ایک امید کی کرن باقی ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے رتبے کو واپس حاصل کر لیں گے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اس بچی کی شہادت پر عالمی سطح پر اداریے لکھے گئے، اخبارات میں خبریں لکھی، اور اس کے علاوہ شعراء نے سے خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور یوں آہستہ آہستہ یہ بچی ایک سوچ کا محور بنی، اور اس کی شہادت ایک انٹرنیشنل سطح پر ایک ایسا ایشو بن کر ابھری کہ جس کے بعد مسلمانوں نے فوری طور پہ نہ صحیح لیکن اس طرف ضرور سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنا ہے۔